الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی جو بنو نذیر جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، ان کی سازش تھی، اس کا ذکر ہو رہا تھا. گزشتہ خطبے میں میں نے بتایا تھا کہ اس کی تفصیل بیان کروں گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبے کو ناکام کیا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے بنایا تھا. اس بارے میں لکھا ہے کہ وحی کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سازش کا علم ہوا، اور اس کی تفصیل یوں بیان ہوئی ہے کہ عمر بن جہاش جب اوپر پہنچ گیا چھت کے اوپر تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی سازش کی بذریعہ وحی خبر ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنے ساتھیوں کو وہیں بیٹھا چھوڑ کر اس طرح روانہ ہو گئے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام ہے، اور آپ تیزی سے واپس مدینہ تشریف لے گئے. آپ کے صحابہ یہی سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حاجت کے لیے تشریف لے گئے ہیں، لیکن جب کچھ دیر ہو گئی تو صحابہ کو آپ کی فکر ہوئی اور وہ آپ کی تلاش میں اٹھے. راستے میں ان کو مدینے سے آتا ہوا ایک شخص ملا. صحابہ نے اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کو مدینہ میں داخل ہوتے دیکھا تھا. صحابہ فوراً مدینہ آپ کے پاس پہنچے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ بنو نذیر نے کیا سازش کی تھی. دوسری طرف ابھی یہود آپس میں مشورہ ہی کر رہے تھے کہ ایک یہودی مدینہ سے آیا. جب اس نے اپنے ساتھیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہاں مشاورت کرتے سنا تو اس نے کہا تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں اور آپ کے صحابہ کو گرفتار کر لیں. اس نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو قریب ہی دوسری جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے ساتھی نے انہیں کہا کہ میں نے تو آپ کو دیکھا وہ مدینہ میں داخل ہو رہے تھے. اس پر وہ حیران رہ گئے. ایک اور سیرت نگار نے اس بارے میں لکھا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی میں کچھ دیر ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے یہاں رکے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ گیا. چنانچہ وہ سب وہاں سے چلنے لگے. تو یہود کا سردار ہوئی بن اخطب کہنے لگا کہ ابو القاسم نے جلدی کی ہے. ہم تو کھانے کی تیاری کر رہے تھے اور دیت کے لیے مشاورت کر رہے تھے. انہیں کھانا کھلا کر آپ کی ضرورت پوری کرنا چاہتے تھے. پھر جب صحابہ کرام مدینہ کی طرف واپس آ رہے تھے تو انہیں ایک آدمی ملا. انہوں نے اس سے پوچھا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اس نے بتایا کہ میری ابھی آپ سے ملاقات ہوئی ہے.
آپ مدینہ میں داخل ہو رہے تھے، صحابہ کرام وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہاں سے تشریف لے آئے اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا ہمت الیہود بالغدر بھی، یہود نے میرے ساتھ دھوکے کا ارادہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کے مطابق جلد تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام کو آپ نے اس لیے کچھ نہیں بتایا کہ وہ خطرے کی زد میں نہیں تھے۔ یہود کا اصل ہدف صرف آپ کی ذات تھی، اس لیے آپ مطمئن تھے کہ میرے صحابہ نہ صرف محفوظ و مامون رہیں گے بلکہ وہ میری تلاش میں جلدی نکل آئیں گے۔ کہتے ہیں اس وقت یہ آیت بھی نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب ایک قوم نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ تمہاری طرف اپنے شر کے ہاتھ لمبے کریں گے، مگر اس نے تم سے ان کے ہاتھوں کو روک لیا۔ اور اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ اللہ ہی پر مومن توکل کریں۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے یعنی یہود نے بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ تشریف رکھیں، ہم ابھی اپنے حصے کا روپیہ ادا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ وہاں اپنے چند اصحاب کے ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے اور بنو نذیر وہاں مشورے کے لیے ایک طرف ہو گئے اور ظاہر یہ کیا کہ ہم روپے کی فراہمی کا انتظام کر رہے ہیں، لیکن بجائے روپے کا انتظام کرنے کے انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ایک بہت ہی اچھا موقع ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے سائے میں دیوار کے ساتھ لگے بیٹھے ہیں، کوئی شخص دوسری طرف سے مکان پر چڑھ جائے اور پھر ایک بڑا پتھر آپ کے اوپر گرا کر آپ کا کام تمام کر دینا۔ نعوذ باللہ۔ یہود میں سے ایک شخص سلام بن مشکم نے اس تجویز کی مخالفت کی اور کہا کہ یہ غداری کا فعل ہے اور اس عہد کے خلاف ہے جو ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر چکے ہیں، مگر ان لوگوں نے نہ مانا اور بالآخر عمر بن جہاش نامی ایک یہودی ایک بہت بھاری پتھر لے کر مکان کے اوپر چڑھ گیا اور قریب تھا کہ وہ اس پتھر کو اوپر سے لڑکا دیتا، مگر روایت آتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے یہود کے اس بد ارادے سے بذریعہ وحی اطلاع دے دی اور آپ جلدی سے وہاں سے اٹھائے، اور ایسی جلدی میں اٹھے کہ آپ کے اصحاب نے بھی اور یہود نے بھی یہ سمجھا کہ شاید آپ کسی حاجت کے خیال سے اٹھ گئے ہیں۔ چنانچہ وہ اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کا انتظار کرتے رہے، لیکن آپ وہاں سے اٹھ کر سیدھے مدینہ میں تشریف لے آئے۔ صحابہ نے تھوڑی دیر آپ کا انتظار کیا، لیکن جب آپ واپس تشریف نہ لائے تو وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھے اور آپ کو ادھر ادھر تلاش کرتے ہوئے بالآخر خود بھی مدینہ پہنچ گئے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہود کی اس خطرناک سازش کی اطلاع دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کی تفصیل میں یہودیوں کے رویے کے بارے میں لکھا ہے کہ یہود اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھے۔ ایک یہودی کنانہ بن سویرہ یا سوریہ نے کہا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے کیوں اٹھ کر چلے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم ہمیں تو معلوم نہیں، تمہیں کچھ پتہ ہے تو بتا دو۔ اس نے کہا، تو رات کی قسم بلا شبہ میں جانتا ہوں کہ محمد کو خبر کر دی گئی ہے جو تم نے اس کے ساتھ دھوکے کا ارادہ کیا، چنانچہ تم اب مزید اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھو۔ اللہ کی قسم بلا شبہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اٹھے بھی اس لیے ہیں کہ انہیں بدریہ وہی بتا دیا گیا ہے کہ تم دھوکہ دہی سے کام لینا چاہتے تھے۔ یقیناً وہ آخری نبی ہیں، تم چاہتے تھے کہ آخری پیغمبر ہارون کی نسل سے آئے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں سے چاہا انہیں مبعوث فرمایا۔ بلا شبہ ہماری کتابیں جنہیں ہم تورات میں پڑھتے ہیں وہ تبدیل نہیں ہوئیں۔ ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نبی کی پیدائش مکے میں ہوگی اور وہ یثرب یعنی مدینہ میں ہجرت کرے گا۔ اس کی جو صفات ہماری کتاب تورات میں بیان کی گئی ہیں صرف اور صرف ان پر صادق آتی ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں خون خرابے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ تم اپنے اموال، جائیدادیں اور بچے روتے بلکتے چھوڑ جاؤ گے۔ اگر تم میری بات مان لو تو تمہارا شرف و وقار باقی رہے گا۔ میری دو باتیں مان لو، ورنہ تیسری بات میں بھلائی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا وہ دو باتیں کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن جاؤ گے تو تمہارے اموال اور تمہاری اولاد محفوظ رہے گی، اور تم لوگ ان کے اونچے مقام والے ساتھیوں میں سے بن جاؤ گے اور اپنے گھروں سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ یہود نے کنانہ بن سوریہ کی بات کا یہ جواب دیا کہ ہم تورات اور عہد موسیٰ کو نہیں چھوڑیں گے۔ کنانہ نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ تم لوگ انتظار کرو، عنقریب وہ تمہیں حکم دے گا کہ تم میرے شہر سے نکل جاؤ۔ اس پر تم لوگ کہنا ہاں، پھر وہ تمہارے خون اور تمہارے مال اپنے لیے حلال نہیں بنائے گا اور تمہارے مال اور جائیدادیں تمہارے لیے چھوڑ دے گا۔ چاہو تو بیچ دو اور چاہو تو اپنے پاس رکھ لو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ سلام بن مشکم نے کہا تم لوگوں نے جو کہا میں مجبور ہو کر تمہارے ساتھ اس میں شریک ہوا۔ وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں پیغام بھیجنے والا ہے کہ تم اس علاقے سے نکل جاؤ۔ اے ہوئی اس کی بات کے سامنے پس و پیش نہ کرنا، اس سردار کو کہا، اور خوشی سے جلا وطنی قبول کر لینا اور اس کے شہر سے نکل جانا۔ اس پر ہوئی نے کہا کہ میں ایسا ہی کروں گا اور اس جگہ سے چلا جاؤں گا۔ مدینہ پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سازشوں کے متعلق کیا کارروائی فرمائی، اس بارے میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی جلا وطنی کا حکم فرمایا، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کیا۔ گو شروع میں یہی لکھا ہے، لیکن بعد میں ان کا ارادہ بدل گیا اور مقابلے کی ٹھانی انہوں نے۔ اس کی مزید تفصیل اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت محمد بن مسلمہ کو بلا بھیجا۔ وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ بنو نذیر کے یہود کے پاس جاؤ اور ان سے کہنا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری طرف یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ تم ان کے شہر سے نکل جاؤ۔ محمد بن مسلمہ بنو نذیر کے پاس پہنچ کر کہنے لگے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری طرف ایک پیغام دے کر بھیجا ہے، لیکن وہ سنانے سے پہلے میں تمہیں ایک بات یاد دلاتا ہوں جس کا تم سب کو علم ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کون سی بات ہے؟ محمد بن مسلمہ نے کہا تمہیں تورات کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ قبل از اسلام میں ایک روز تورات لے کر آیا اور تمہارے سامنے پیش کی۔ تم نے کہا کھانا کھانا چاہتے ہو تو کھلائیں گے، یہودی بننا چاہتے ہو تمہیں یہودی بنا دیں گے۔ میں نے کہا تھا کہ اگر کھانا کھلاؤ گے تو کھا لوں گا، یہودی بننے کے لیے کہو گے تو یہ ناممکن ہے۔ پھر تم نے ایک تشت میں کھانا پیش کیا اور پوچھا کہ تم یہودی مذہب قبول کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ کیا تم ابراہیمی دین کے متلاشی ہو؟ کیا ابو عامر راہب دین ابراہیمی کا پیروکار نہیں ہے؟ اس دین والا نبی ہمارے پاس آنے والا ہے جس کی یہ نشانیاں ہیں۔ وہ ہنس مکھ ہوگا، دشمنان حق کا ملیہ میٹ کرنے والا ہوگا، اس کی آنکھیں سرخی مائل ہوں گی۔ وہ یمن کی طرف سے آئے گا، اونٹ پر سوار ہوگا، سر پر عمامہ باندھ رکھا ہوگا، سوکھی روٹی کے ٹکڑے پر اکتفا کرنے والا ہوگا، اس کی گردن سے تلوار لٹکی ہوگی اور وہ حکمت و دانائی کی باتیں کرے گا۔ یہود نے کہا تم نے سب نشانیاں درست بتائی ہیں، ہم نے یہ باتیں تم سے کی تھیں، لیکن یہ علامتیں
اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے۔ اس پر محمد بن مسلمہ نے کہا جو بات میں تمہیں یاد کرانا چاہتا ہوں وہ یہی تھی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ جو معاہدہ تمہارے ساتھ کیا گیا تھا تم نے دھوکہ بازی کر کے اسے توڑ دیا۔ عمر بن جہاش نے چھت پر چڑھ کر پتھر پھینکنے کا سوچا تھا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی کو باخبر کر دیا گیا۔ تم نے عہد شکنی کی ہے، یہ بات سن کر ان پر سختہ طاری ہوگی۔ محمد بن مسلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام سناتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اخرجوا من بلدی فقد اجلتکم اشرن فمن رؤیا بعد ذالک ضربت عنقہ کا، یعنی تم میرے شہر سے نکل جاؤ، میں تمہیں 10 دن کی مہلت دیتا ہوں، اگر اس کے بعد کوئی شخص نظر آیا تو میں اسی گردن مار دوں گا۔ یہود نے کہا ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اوس قبیلے کے کسی شخص سے ہم اس طرح کی بات سنیں گے، تم تو ہمارے حلیف تھے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا کہ اب دل بدل گئے ہیں۔ اوس و خزرج کے دلوں میں یہود سے محبت تھی، مگر اسلام کے بعد اب وہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر یہود نے جلاوطنی کی تیاری شروع کر دی۔ بنو نذیر کو چند ایام کی مہلت دے دی گئی تو وہ جلا وطن ہونے کی تیاریاں کرنے لگے۔ ان کی سواریاں ذی جدر مقام پر چراگاہ میں موجود تھیں۔ ذی جدر قبا کے نواح میں مدینہ سے 6 یا 8 میل کے فاصلے پر ایک چراگاہ تھی۔ یہ انہیں واپس لانے لگے۔ انہوں نے قبیلہ اشجع سے کچھ اونٹ بطور قرض لینے کا مطالبہ بھی کیا۔ یہود وہاں سے نکلنے کی تیاری میں تھے کہ اس دوران رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول نے ایک چال چلی، اور اس کی چال کی وجہ سے ان کے ارادے بدل گئے، جس کی تفصیل میں تاریخ میں لکھا ہے کہ یہود اپنی تیاری میں مصروف تھے کہ ان کے پاس عبداللہ بن ابی کا پیغام آیا۔ سوید اور داعش یہ پیغام لے کر آئے کہ عبداللہ بن ابی کہہ رہا ہے کہ اپنے گھروں سے نہ نکلو، اپنے اموال نہ چھوڑو، اپنے قلعوں میں ٹھہرے رہو۔ میرے پاس اپنی قوم اور دیگر اہل عرب کے 2000 جوان موجود ہیں، وہ تمہارے ساتھ تمہارے قلعوں میں داخل ہو جائیں گے۔ ان کا آخری شخص مر جائے گا لیکن مسلمانوں کو تم تک نہ پہنچنے دیں گے۔ بنو قریظہ بھی تمہاری مدد کریں گے، تمہیں رسوا نہیں کریں گے۔ بنو غطفان میں سے تمہارے حلیف بھی تمہاری مدد کریں گے، اور اگر تم یہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہی یہاں سے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی اس چال بازی و مکاری کو قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے، اور بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ الم تری الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنکم۔ کیا تم نے ان کی طرف نظر نہیں دوڑائی جنہوں نے نفاق کیا؟ وہ اہل کتاب میں سے اپنے بھائیوں سے جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں کہ اگر تم نکال دیے گئے تو تمہارے ساتھ ہم بھی ضرور نکلیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، اور اگر تمہارے خلاف لڑائی کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ عبداللہ بن ابی نے بنو قریظہ کے کعب بن اسد قرظی کی طرف پیغام بھیجا کہ اپنے ساتھیوں کی مدد کرے۔ اس نے کہا ہم میں سے ایک شخص بھی یہ معاہدہ توڑنے پر راضی نہیں۔ اس نے انکار کر دیا۔ عبداللہ بن ابی بنو قریظہ سے مایوس ہو گیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو نذیر کے درمیان معاملات میں شدت پیدا کرنا چاہتا تھا۔ وہ لگاتار ہوئی کی طرف پیغام بھیجتا رہا۔ ہوئی نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ پیغام بھیج رہا ہوں کہ ہم اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے، ہم اپنے اموال نہیں چھوڑیں گے، وہ جو چاہے کر لیں۔ ہوئی عبداللہ بن ابی کی باتوں میں آ گیا۔ ہوئی عبداللہ بن ابی کی باتوں میں آ گیا۔ سلام بن مشکم نے ہوئی سے کہا کہ ہوئی
تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دے رکھا ہے۔ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تیری رائے کو احمق سمجھا جائے گا تو میں اپنے اطاعت گزار یہودیوں کے ساتھ تجھے چھوڑ دیتا۔ یہ اس طرح نہ کر، اسے کہا، بخدا تو بھی جانتا ہے اور تیرے ساتھ ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، ان کے اوصاف ہمارے ہاں موجود ہیں۔ اگر ہم ان کی اتباع نہ کریں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان سے حسد کرتے ہیں، کیونکہ نبوت بنو ہارون سے نکل چکی ہے۔ آؤ ہم ان کی عطا کردہ امن کو قبول کر لیں، ہم ان کے شہر سے نکل جائیں۔ تو بھی جانتا ہے کہ تو نے ان کے ساتھ دھوکہ کرنے میں میری مخالفت کی ہے۔ جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور جب پھل پک جائیں گے تو ہم آئیں گے، یا ہم میں سے ایک اپنے پھل کے پاس آئے گا، اسے فروخت کر دے گا، یا اس کے ساتھ جو چاہے گا کرے گا، پھر ہمارے پاس آ جائے گا تو گویا کہ ہم اپنے شہر سے نکلے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے اموال ہمارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ ہماری قوم پر ہمارا شرف ہمارے اموال اور افعال کی وجہ سے ہے۔ جب اموال ہمارے ہاتھوں سے چلے جائیں گے تو پھر ہم ذلت میں دوسرے یہود کی طرح ہو جائیں گے۔ لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آئے اور اگر انہوں نے ایک دن بھی ہمارے اس قلعہ کا محاصرہ کر لیا، پھر وہ اس پیغام کو قبول نہیں کریں گے جو انہوں نے ابھی بھیجا ہے، اور وہ اس کا انکار کر دیں گے۔ حیی بن اخطب نے کہا کہ محمد تب بھی ہمارا محاصرہ کریں گے جب انہیں موقع ملے گا، ورنہ وہ واپس چلے جائیں گے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ عبداللہ بن ابی نے بھی میرے ساتھ وعدہ کیا ہے؟ سلام بن مشکم نے کہا، عبداللہ بن ابی کے قول کی کوئی حیثیت نہیں، وہ تجھے ہلاکت گڑھے میں پھینکنا چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرے، وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا اور تجھے چھوڑ دے گا۔ عبداللہ بن ابی نے کعب سے مدد مانگی تھی مگر کعب نے انکار کر دیا تھا۔ کعب نے کہا تھا کہ بنو قریظہ کا ایک شخص بھی اس عہد کو نہیں توڑے گا جبکہ میں زندہ ہوں۔ عبداللہ بن ابی نے اپنے حلیف بنو قینقاع کے ساتھ بھی اسی طرح کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے بھی جنگ کرنے کی کوشش کی، عہد کو پس پش ڈالا، خود کو اپنے قلعوں میں محصور کر دیا۔ وہ عبداللہ بن ابی کی مدد کا انتظار کرتے رہے جبکہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف گئے اور ان کا محاصرہ کر لیا، حتیٰ کہ وہ ان کا حکم ماننے پر مجبور ہو گئے۔ ابن ابی نے تو اپنے حلیفوں کی مدد نہیں کی تھی، ہم نے تو اپنی تلواروں کے ساتھ اوس کے ہمراہ اس کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت کی ہے۔ اب تو جنگ کا وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں اور ان کے درمیان روک ڈال دی گئی ہے، یعنی جنگوں کے درمیان۔ ابن ابی نہ یہودی ہے نہ مسلمان، نہ ہی اپنی قوم کے دین پر ہے، ہم اس کی بات کیسے قبول کر لیں؟ حیی نے کہا کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت ہی کرتا رہوں گا اور ان کے ساتھ قتال ہی کرتا رہوں گا۔ سلام نے کہا، پھر تو ہم اپنی سرزمین سے جلا وطن ہو جائیں گے، ہمارے اموال اور ہمارا شرف ختم ہو جائے گا، ہمارے بچے قیدی بن جائیں گے اور ہمارے جنگجو قتل کر دیے جائیں گے۔ مگر حیی نے انکار کر دیا، سوائے اس کے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرے گا۔ ساروق بن ابی حقیق جو یہود کی قوم کا ایک بڑا شخص تھا اور کم عقل مشہور تھا، اس نے بھی کہا کہ اے حیی، تو منحوس آدمی ہے، تو بنو نذیر کو ہلاک کر دے گا۔ حیی غضبناک ہو گیا، اس نے کہا، بنو نذیر کا ہر آدمی بات کر رہا ہے، حتیٰ کہ یہ پاگل اور بیوقوف آدمی بھی مجھے ملامت کر رہا ہے۔ ساروق کو اس کے بھائیوں نے مارا اور حیی سے کہا، ہم تمہارے حکم کے تابع ہیں، ہم ہرگز تمہاری مخالفت نہیں کریں گے۔ پھر حیی نے اپنے بھائی جدئی بن اخطب کو ایلچی بنا کر بھیجا کہ جاؤ مسلمانوں کے قائد کو بتا دو کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، جو کر سکتے ہو کر لو۔ جدئی نے مدینہ پہنچ کر حیی کا پیغام سنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی تو بلند آواز میں اللہ اکبر کہا
اور مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاربت الیہود، یہود نے اعلان جنگ کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کی ان کارروائیوں اور اعلانیہ جنگ کے جواب میں بنو نذیر پر چڑھائی کرنے کا اعلان کیا تو صحابہ اسی وقت تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ یہود کا یہی قاصد جدئی بن اخطب فوراً عبداللہ بن ابی کے گھر پہنچا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے والی گفتگو اور احوال کے متعلق بتایا۔ یہ گھر میں اپنے دوست احباب سے خوش گپیوں میں مگن تھا۔ اس نے کہا جاؤ، میں اپنے حلیفوں کو پیغام بھیجتا ہوں، وہ تمہارے ساتھ قلعوں میں داخل ہو جائیں گے۔ اس ایلچی نے دیکھا کہ ابن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ زرہ پہنے اور تلوار تھامے اسلامی لشکر میں شمولیت کے لیے دوڑے جا رہے ہیں۔ اس پر جدئی تعاون سے نا امید ہو گیا۔ یہ فوراً ہوئی کے پاس آیا اور اسے تمام رودات بیان کی اس نے بیان کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بات سن کر کہا کہ یہود نے اعلان جنگ کر دیا ہے۔ پھر نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے تیاری کا اعلان کر دیا۔ اسے پھر بھی اعتبار نہ آیا، کہنے لگا یہ تو ان کی جنگی چال تھی۔ وہی نے پوچھا کہ عبداللہ بن ابی نے کیا کہا، تو اس نے ابن ابی کے ساتھ بات چیت کے بارے میں بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے حلیفوں کو پیغام بھیج دیتا ہوں، وہ تمہارے ساتھ قلعوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ جدئی نے کہا بھائی میں تو اس کی مدد سے نا امید ہوں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعوں کا محاصرہ کرنے کے لیے صحابہ کو حکم صادر فرمایا۔ مرزا بشیر احمد صاحب نے اس بارے میں لکھا ہے کہ قبیلہ اوس کے ایک رئیس محمد بن مسلمہ کو بلا کر فرمایا کہ تم بنو نذیر کے پاس جاؤ اور ان کے ساتھ اس معاملے کے متعلق بات چیت کرو اور ان سے کہو کہ چونکہ وہ اپنی شرارتوں میں بہت بڑھ گئے ہیں اور ان کی غداری انتہا کو پہنچ گئی ہے، اس لیے اب ان کا مدینہ میں رہنا ٹھیک نہیں، بہتر ہے کہ مدینہ کو چھوڑ کر کہیں اور جا کر آباد ہو جائیں۔ اور آپ نے ان کے لیے 10 دن کا میعاد مقرر فرمائی، 10 دن کی میعاد مقرر فرمائی۔ محمد بن مسلمہ جب ان کے پاس گئے تو وہ سامنے سے بڑے تمرد سے، بڑے تکبر سے پیش آئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ ہم مدینہ سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ جب ان کو یہ جواب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا تو آپ نے بے ساختہ فرمایا اللہ اکبر، یہود تو جنگ کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا اور صحابہ کی ایک جمعیت کو ساتھ لے کر بنو نذیر کے خلاف میدان میں نکل آئے۔ ریاست کے ان سرکش باغیوں کی سرکوبی کے لیے جو سربراہ ریاست کو قتل کرنے کے بھیانک منصوبے بھی کر چکے تھے، کیونکہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ ریاست تھے اور اب بجائے ندامت کے ہتھیار بند ہو کر اعلان جنگ کر چکے تھے، مدینے کو ایک بڑی خون ریزی سے بچانے اور مدینے کے دفاع کے لیے ان باغیوں کا سدباب کرنا ضروری ہو چکا تھا۔ لہذا جب تمام مسلمان جمع ہو گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکلے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں حضرت ابن ام مکتوم کو اپنا قائم مقرر فرمایا۔ حضرت سعد بن عبادہ کو خیمہ دیا کہ اسے بنو نذیر کے قلعوں کے سامنے نصب کیا جائے۔ یہ خاص لکڑی کا تھا، بعض نے اسے چمڑے کا بتایا ہے۔ جنگی پرچم حضرت علی بن ابو طالب نے اٹھایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کے ساتھ آگے بڑھے، یہاں تک کہ شام کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کی بستی میں پہنچ کر پڑاؤ کیا اور وہاں کھلے میدان میں عصر کی نماز ادا فرمائی۔ ادھر یہود اپنی حویلیوں میں قلعہ بند ہو گئے تھے اور قلعوں کے اوپر کھڑے ہو کر تیر اور پتھر برسانے لگے۔ جب عشاء کا وقت ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد 10 صحابہ کے ساتھ واپس اپنے گھر مدینہ تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہنے ہوئے تھے اور گھوڑے پر سوار تھے۔ آپ نے لشکر کا امیر حضرت علی کو بنایا اور ایک قول ہے کہ حضرت ابوبکر کو امیر مقرر فرمایا۔ بہرحال مسلمانوں نے رات اس حالت میں گزاری کہ وہ یہود کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور بار بار تکبیر کے نعرے بلند کرتے رہے
یہاں تک کہ صبح کا اجالا ہونے لگا تو حضرت بلال نے فجر کی اذان دی۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 صحابہ کے ساتھ واپس لشکر گاہ میں تشریف لے آئے جو آپ کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ یہود میں سے ایک شخص کا نام ازوق تھا، بعض جگہ اس کا نام غزول بیان ہوا ہے۔ یہ شخص بڑا ماہر تیر انداز تھا اور اس کا پھینکا ہوا تیر بہت دور تک جاتا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کا نشانہ لے کر تیر مارا، وہ تیر خیمے پر آ لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے کو وہاں سے ہٹا کر تیر اندازوں سے دور نصب کرنے کا حکم دیا۔ پھر رات ہو گئی، نہ عبداللہ بن ابی بن نذیر کے پاس آیا اور نہ ہی اس کا کوئی حلیف ان کے پاس آیا، اور وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہا۔ بنو نذیر اس کی مدد سے مایوس ہو چکے تھے۔ سلام بن مشکم اور کنانہ بن سویرہ وہی سے کہنے لگے کہ ابن ابی کی وہ مدد کہاں گئی جو تو گمان کرتا تھا؟ وہی نے کہا، اب میں کیا کروں، یہ ہلاکت ہے جو ہمارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ اسی دوران ایک رات عشاء کے قریب حضرت علی لشکر میں سے غائب پائے گئے تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی کہیں نظر نہیں آ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی فکر نہ کرو کیونکہ وہ تمہارے ہی ایک کام سے گئے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضرت علی اس شخص کا سر کاٹ کر لے آئے جس کا نام ازوق تھا اور جس کا تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک پہنچا تھا۔ حضرت علی اسی وقت اس کی گھات میں بیٹھ گئے تھے جب وہ مسلمانوں کے کسی بڑے سردار کو مارنے کے لیے چلا تھا۔ اس کے ساتھ ایک جماعت بھی تھی۔ حضرت علی نے اس پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ اس کے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے وہ سب فرار ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ 10 آدمیوں کی ایک جماعت روانہ فرمائی جس میں حضرت ابو دجانہ اور حضرت سہل بن حنیف بھی تھے، اور حضرت علی کو ان لوگوں نے اس جماعت کو جا پکڑا جو ازوق کے ساتھی تھے اور حضرت علی کو دیکھ کر بھاگ گئی تھی۔ صحابہ کی جماعت نے ان سب کو قتل کر دیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس جماعت میں 10 آدمی تھے، صحابہ ان کو قتل کر کے ان کے سر لے کر آئے جنہیں بعد میں مختلف کنوؤں میں ڈال دیا گیا۔ ایک قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سروں کو بنو ختمہ کے کنوؤں میں پھینکنے کا حکم دیا تھا۔ باقی تفصیل انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ مجھے بتایا کسی نے کہ صفوں میں جب کھڑے ہوتے ہیں آپ تو کندھے سے کندھا نہیں ملایا ہوتا۔ اب وہ دور گزر گیا جو تھا کووڈ کا، صف بناتے ہوئے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہونا چاہیے۔